کسی نے سوال کیا کہ میں نے شادی کے بعد جو مہر اپنی بیوی کے ساتھ کمٹ کیا تھا وہ میں نے نہیں دیا، تو اب کیا کروں؟ بہت سال ہو گئے شادی کو۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اب دے دیجئے، اور ساتھ میں اپنی بیوی سے معذرت بھی کر لیجئے اس بات پہ کہ آپ نے مہر تاخیر سے دیا، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ خوشی خوشی اس بات کو اگنور کر دے، درگزر کر دے کہ شوہر نے اتنی دیر کے بعد مہر دیا ہے۔ دیر آئے درست آئے، معاملات کو محبت سے، پیار سے، آرام سے سیٹل کر دینا چاہیے۔ کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ میں نے کیش مہر نہیں لکھوایا بلکہ اس کی جگہ پہ سونے کے زیورات، شوہر نے سونے کے زیورات وہ مہر کے طور پہ دیے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کیش ہو، بلکہ سونا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیش تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، سونا ڈی ویلیو نہیں ہوتا۔ تو سونا اگر کوئی سونے کے زیورات دے رہا ہے تو دیٹس آلسو گڈ، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کیا گیا جو کافی ایکچولی ہمارے معاشرے کا ایشو بھی ہے، کہ جو لڑکا ہے جس کی شادی ہوئی ہے، اس کے پیرنٹس، اس کی والدہ، وہ سونے کا سیٹ بنا کر اپنے بیٹے کی بیوی کو دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو بھی لڑکے کے پیرنٹس، لڑکے کی والدہ سونے کا سیٹ بنا کر اپنے بیٹے کی بیوی کو دے رہے ہیں، میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہ ہدیہ ہے، وہ گفٹ ہے۔ ان ادر ورڈز، وہ صرف وقتی طور پہ پہننے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اشکال ہو، کسی کو ڈاؤٹ ہو تو کلیریفائی کر لے کہ بھئی یہ کیوں دیا گیا ہے، کہ وقتی طور پہ پہننے کے لیے دیا گیا ہے یا پھر مجھے دے دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ عام طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ وقتی طور پہ پہن لیں پھر 1 سال بعد مجھے واپس کر دیں۔ عموماً اس کو ایز اے گفٹ ہی دیا جاتا ہے۔ اور پلیز یہ چیز یاد رکھیں کہ گفٹ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ شخص اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھ کو ایک قلم گفٹ کرے تو اب میں اس قلم کا مالک بن گیا ہوں۔ اب اس قلم سے میں لکھوں، میں اس قلم کو آگے کسی کو گفٹ کر دوں، اس قلم کو میں بیچ دوں، یہ میری مرضی ہے کیونکہ میں مالک ہوں۔ اسی طریقے سے جو لڑکے کے پیرنٹس اپنے بیٹے کی بیوی کو، یعنی اپنی بہو کو، جو بھی سونا یا واٹ ایور زیور ان کو ایز اے گفٹ دیتے ہیں، اب وہ لڑکی، ان کے بیٹے کی بیوی، وہ اس کی مالک بن گئی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پہنے یا اس کو بیچے یا وہ اس کو کسی کو گفٹ کر دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن لگا لی جاتی ہے کہ جو سونا یا زیور میں نے اپنے بیٹے کی بیوی کو گفٹ کیا ہے وہ اس کو بیچ نہیں سکتی، وہ اس کو ضرور ہی پہنے گی۔ دیکھیں، ایک اور بات بھی ہے کہ ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ میرا ایک مزاج ہے اور آپ کا ایک مزاج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک ٹائپ کی پرفیوم اچھی لگتی ہے، آپ کو ایک اور ٹائپ کی پرفیوم اچھی لگتی ہے۔ اگر میں آپ کو زبردستی کروں کہ نہیں، جو پرفیوم مجھے اچھی لگتی ہے وہی آپ نے بھی لگانی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جانتی ہیں، بہت بخوبی جانتی ہیں کہ ہر خاتون کا ایک ڈیفرنٹ مزاج ہے۔ کسی کو سونا اچھا لگتا ہے، کسی کو گولڈ اچھا لگتا ہے، کسی کو وائٹ گولڈ اچھا لگتا ہے، کسی کو ڈائمنڈز اچھا لگتے ہیں۔ ہر عورت کا ایک مزاج ہے۔ اگر لڑکے کی والدہ اپنی بہو کو ایک پرٹیکولر ٹائپ آف جیولری ان کو گفٹ کر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس بچی کا، اس لڑکی کا مزاج نہ ہو اس طرح کی جیولری پہننے کا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر لی جاتی ہے کہ جی ضرور بے ضرور اس بچی نے وہ سونا، وہ جیولری پہننی ہے۔ یہ تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے۔ آپ نے تو گفٹ کیا، اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزرتی ہے۔ ہم کسی کو گفٹ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اگر میں نے اس کو گفٹ دیا ہے تو وہ اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، اینڈ دیٹس اٹ۔
اب وہ نہیں پہننا چاہتی تو اس کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا اس کا مزاج نہیں ہے اور وہ مالک بن چکی ہے۔ اب اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ مرتے دم تک اس کو اپنے پاس رکھے گی، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اگر وہ بیچنا چاہے تو بیچ سکتی ہے، وہ کسی اور کو گفٹ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اس پہ ایک اور بہت بڑا المیہ ہوتا ہے اور وہ اسی کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن اس لڑکے اور اس لڑکی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اب لڑکے کے والدین انہوں نے جو اس لڑکی کو ایز اے گفٹ دیا تھا اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ واپس کیا جائے۔ یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے اور اس کو وہ واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے کتے کی سی ہے جو کہ وامٹ کر کے اسی کو چاٹ لیتا ہے۔ کتنی بری مثال ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن و حدیث میں ایسی مثالیں نفرت دلوانے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن میں بھی ہے کہ جو علم پہ عمل نہیں کرتا اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس نے اپنے اوپر کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، یعنی کتابیں ہیں بس عمل کوئی نہیں ہے علم پر۔ تو یہ ایک عمل سے نفرت دلوانے کے لیے ایسی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو کتنی بری مثال ہے اس شخص کی جو تحفہ دے کر واپس لے لے۔ آپ نے تحفہ دیا تھا اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو شادی پہ دیا تھا میں نے گفٹ اور وہ جیولری سیٹ دیا تھا، وہ گولڈ دیا تھا، وہ واپس کرو۔ تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی جو بیسز ہیں، ان کی بنیادیں ہیں، اس سے نیچے نہ گریں، ہم اپنے کیریکٹر کو مضبوط کریں، ہم لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرنے والے بنیں، صلہ رحمی کرنے والے بنیں، لوگوں کو معاف درگزر کرنے والے بنیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔